بتائیں گے. ابھی یہ جنید اکبر صاحب آئے ہیں, یہ جو فرما رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے جو لوگ ہیں سارے وہ ملے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, میں نہیں ملا ہوا. ٹھیک ہے نا, یہ ان کی بڑی سخت زبان کا استعمال کیا انہوں نے, اچانک کیا اور بڑا سرپرائز دیا. اچھا, یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بھٹی صاحب جب آپ نے توازن رکھنا ہو بانی پی ٹی آئی کے درمیان اچھا, اور دوستوں کے درمیان, تو پھر کبھی یہ یہی لازم شرط ہے. نہیں, دو بیڑیوں کا جو مسافر ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, علی امین گنڈا پور اور یہ توازن قائم نہیں رکھ سکے. اداروں اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان اب ان کی جو ہے تخت ان کا ڈھولنے لگ گیا ہے. صدارت تو پارٹی کی ان کے پاس چلی گئی ہے, اب ان سے بھی ان کو صدارت ملی ہے. اب یہ ثابت کریں گے کہ خان کا سب سے بڑا جیلہ میں ہوں. جو پچھلے جو لوگ تھے تمام کے تمام لوگ بکے ہوئے تھے. مجھے تو دو چیزیں میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں سے. پہلا سوال جنید اکبر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, جن لوگوں پر آپ نے الزام لگایا ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے تھے, کیا ان کو اتنی بڑی, جب آپ جدوجہد کر رہے ہیں, آپ کی جو پارٹی کے بانی ہیں وہ جیل میں قید ہیں, تو جو لوگ اداروں سے ملے ہوئے تھے ان کے خلاف آپ نے کوئی شوکاز نوٹس, کوئی کارروائی ان کو نکالیں؟ اگر وہ آپ کی پارٹی کے وہ غداری کا الزام لگا رہے ہیں نا, اگر وہ سارے کے سارے غدار تھے, وہ آپ کی پارٹی مفادات کے خلاف کام کر رہے تھے, تو وہ پی ٹی اے میں اب کیا کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. دوسرا میرا سوال, جو پہلے جو قیادت تھی جو رابطے میں تھی, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, میرے سارے پرانے پروگرام اٹھا کر دیکھیں بٹی صاحب, کہ یہ لوگ پہلے دن سے رابطے میں ہیں. ٹھیک ہے, پھر آنے والے دنوں میں ہم یہ بھی بتائیں گے یہ کن کن سے رابطے کر کے کہاں کہاں یہ بیٹھے ہیں, اور کس طرح یہ بنے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کس طرح بنے. یہ بھی باتیں سامنے آئیں گی آنے والے دنوں میں. لیکن ابھی وہ لوگ جن پر الزام لگایا گیا ہے, جو پی ٹی آئی کے ساتھی جو پہلے مذاکرات میں شریک تھے, اب ان کو بھی آگے بڑھ کر جواب دینا ہوگا کہ یہ جو الزام لگایا ہے جنید اکبر صاحب, آپ کے پاس کیا شواہد ہیں, ہم نے کہاں کہاں کمپرومائز کیا ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری ایک بڑی مزے کی بات انہوں نے کی ہے, جو لوگ پارٹی کے جلسوں پر پیسے لگاتے ہیں اور پھر کرپشن بھی کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بھی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایسا جو ہوتا لوگ ہے. پارٹی کے جتنے جلسے ہوئے ہیں جب سے خان قید ہیں, تو جو فنانس کرتے رہے ہیں, وہ کہاں سے فنڈز لیتے رہے ہیں, کہاں سے منصوبے لیتے رہے ہیں. ایک پچھلی سٹوری آپ کو سنوائی تھی, جب بشرا بی بی سے ملنے کچھ لوگ آئے تھے تو فیصل مین کا ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا, ان لوگوں کو آپ نے کیوں بلایا. اب ایسا نہیں ہوگا. جو پارٹی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پارٹی پہ پیسے لگا رہے تھے, آپ انہیں خیبر پختونخوا کی حکومت انہیں مالی فوائد پہنچا رہی تھی. جو کرپشن ہے سریحن کھلی, اس سے بڑی کرپشن کیا ہے کہ آپ لوگوں کو جلسوں پر پیسے لگائیں اور آ کے حکومت سے ٹھیکے لے لیں, فلاں لے لیں. وہ کمیشن لگا رہے تھے. اگر ان کو پتہ چل گیا تو کوئی ایکشن تو ہونا چاہیے پھر خاص صاحب. انہوں نے کرنا ہے نا, یہ خود اعتراف کر رہے ہیں. نہیں, وہ تو آنے کے وہ کہتے ہیں کہ میں شاہراہ ریشم, پاک افغان شاہراہ, موٹر وے اور جی ٹی روڈ بند کرنے کے اوپر آج کل وہ تو غور فرما رہے ہیں نا. ماشاءاللہ, نقوی صاحب نے کیا فرمایا تھا آپ کو یاد ہے, جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا تھا, انہوں نے کہا ایئرپورٹس بند کر دیں گے, ٹھیک ہے, ٹرینیں بند ہو جائیں گی, پورا ملک جام کر دیں گے. تو پھر آپ نے دیکھا 26 نومبر کو کیا ہوا, یہ یہاں جوتے چھوڑ کر پھر بھاگے, اور گاڑیاں ان کی ابھی تک کھڑی ہوئی ہیں. وہ گاڑیاں اپنی, میری درخواست ہے حکومت کو بھی, وہ جن لوگوں کی گاڑیاں جن کو بہلا پسلا کر, جن کی آنکھوں میں دھول جھونک کر لایا گیا تھا, کم از کم ان کی گاڑیاں تو واپس کر دیں. تو پھر اس طرح ہوتا ہے. یہ تو بھی میدان عمل میں آئے ہیں, یہ باتیں کرنے کی اور ہیں بھٹی صاحب, اور جب ان پر عمل کرنا ہو تو بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. یہ اتنی آسان باتیں نہیں, لیکن ان کو کرنے دیں. وہ کیونکہ نئے نئے پارٹی کے پختونخوا کے صدر بنے ہیں, تو ان کو اگر وہ یہ باتیں نہیں کریں گے, کارکنوں کو یہ بتائیں گے نہیں, تو یہ کیسے بتا پائیں گے کہ میں ہی سب سے زیادہ خان سے مخلص ہوں. ان کو یہ کرنے دیں. ابھی تو شروعات ہوئی ہے. چلیں ابھی شروعات ہے, آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.